نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا یا نہیں بناتی۔ کتنی پیاری دعا ہے محترم ناظرین۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ایک بندہ جو ہے یہ نفاق سے بری کر دینے والی دعا ہے کہ بندہ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کھلے عام یہ بات کرے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میرا رب صرف اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھا کریں۔ بہت بڑی دعا ہے، اس کی بہت ساری اس کی روایات ہیں، بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر زیادہ لمبی بات ہو جائے تو آپ لوگ جو ہیں وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ لمبی بات سن سکے؟ تو اس لیے بات چھوٹی اور مختصر کر کے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات چھوٹی کر کے بتائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ تو یہ جو بہت پریشان ہو، جو بندہ بہت پریشان ہو، کوئی اس کو حل نہ نظر آتا ہو، ہر طرف سے اس کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہو، تو بجائے اس کے کہ لوگوں سے گلہ کرتا پھرے یا لوگوں کو بتاتا پھرے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ سیدھا اپنے رب کو اپنی پریشانیاں بتائے، اپنے کریم رب کو اپنی پریشانیاں بتائے۔ اس کے پاس حل ہے، اس کے پاس پریشانیوں کا حل ہے۔ اور اس دعا کو جو بہت زیادہ پریشان ہو وہ اس کو ضرور زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا، اور اگر ایسے کسی کو نہ بھی سمجھ لگے تو ساتھ میں اس کی فوٹو لگا دوں گا، آپ ادھر سے دیکھ کے یاد کر لیں یا ادھر سے دیکھ کے آپ اپنے پاس لکھ لیں، پھر یاد کر لیں اور اس کو خوب پڑھا کریں۔ جو بہت پریشان ہو، جو کہے مجھے کوئی حل ہی نہیں نظر آتا، تو وہ اس دعا کو پڑھے، اللہ اس کی برکت سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بہت بڑی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے۔ تو یہ رزق کی کمی دور کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید یہ دعا ہے۔
اور زندگی کے مشکل ترین حالات میں ان کلمات کو پڑھنا بہت مفید ہے۔ یعنی زندگی کے مشکل ترین حالات جب آپ اللہ نہ کرے کوئی فیس کرے، تو جب زندگی کے مشکل ترین حالات میں کوئی انسان گرا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے اللہ اس کی پریشانیوں سے اس کو نکال دے گا۔ باقی کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کسی کے پاس جانے سے یا کسی کے پاس بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے رب سے سیدھا اس کے ساتھ کنیکشن جوڑیں، اس کے ساتھ باتیں کیا کریں، اس کے ساتھ رات کو اٹھ کے اس کو اپنی تکلیفیں بتایا کریں۔ رات کو جب سب سوئے ہوتے ہیں اس ٹائم اٹھ کے اپنے رب سے باتیں کیا کریں، اس کو اپنی تکلیفیں بتایا کریں، اس کے ساتھ بتایا کریں جو بھی آپ کو تکلیف ہو۔ دیکھیں انشاءاللہ میرا کریم رب آپ کی کیسے سنتا ہے اور آپ کو کیسے ان تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ ہم لوگ ہیں بہت جلد باز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ صبح دعا کی تو شام تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ کسی کا غلام نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں کہ جس ٹائم جو بات اس نے کر لی اسی ٹائم اس کا رزلٹ دے دیا۔ یہ انسان کی جلد بازی ہے، میرے رب میں جلد بازی نہیں ہے، نہیں تو جلد بازی ہوتی تو جیسے ہم گناہ کرتے ہیں اسی ٹائم ہماری پکڑ کرتا۔ تو اپنا جو مسائل ہیں، جو اپنے پرابلم ہیں، اٹھ کے رات کو اپنے اللہ کو بتایا کریں۔ انشاءاللہ میرا رب بہت کریم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ساری مشکلیں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ تو جیسے زندگی کے مشکل ترین حالات میں ان کلمات کا پڑھنا بہت مفید ہے، اب مشکل یہ ہے کہ لوگ عمل کرنے سے اور لوگ عمل کرتے نہیں اور تعویذ گنڈوں والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ایمان بھی خراب، اور جو پاس مال ہو وہ بھی لوگ تعویذوں کے چکر میں چھین لیتے ہیں۔ ایمان بھی گیا اور مال بھی گیا۔ جو بتایا جائے اس پر عمل کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، وہی دینے والا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ تو جو بھی ہو اپنے رب سے مانگیں۔ محترم ناظرین، میں نے دیکھا ہے یہ پاکستان میں ایسے جو ننگا بیٹھا ہو، جو صدیوں سے سالوں سے نہایا نہیں، جس نے کبھی کنگھی نہیں کی، جس نے کبھی وضو نہیں کیا، جو نماز تو دور کی بات اس نے کبھی وضو نہیں کیا ہوتا، تو اس کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں کہ اس کے پاس ہماری مشکلوں کا حل ہے۔ وہ تو خود بے عمل بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کی مشکلوں کا کیا حل کرنا ہے؟ کوئی کسی کے پاس کسی کی مشکل کا حل نہیں ہے سوائے میرے کریم رب کے۔ تو اس کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑیں، اس سے مانگا کریں، اس کو رات کو اٹھ کے اس کو اپنی تکلیفیں بتایا کریں، اس کو اپنے ساری پرابلم اس کے ساتھ بتائیں اپنے کریم رب سے، پھر دیکھیں کیسے آپ کو نوازتا ہے۔ اور نماز کی پابندی کریں اپنے گھر والوں کو، اور آپ خود بھی اپنی پہلے نماز کی پابندی کریں، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو اس کی تلقین کریں۔ تو بات بنتی ہے عمل سے، جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔